تو ختم خواجگان جو آخری رسم ہوتی ہے میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا. محفل رنگ کے اینڈ میں پہنچا, سو کے تھکا ہوا تھا, ایسے بیٹھا ہوں تو وہیں آنکھ لگ گئی. 4 دن ہو گئے دوڑتے ہوئے, اس سے پہلے 10 دن ویسے دوڑ لگی. جب پیش ہوا نا تو بابا جی نے مجھے اشارہ کر کے بلایا, تو پاس کیا, مجھے فرماتے ہیں کدھر تھا؟ بابا جی آنکھ لگ گئی. اتنے خاص موقع پر تمہاری آنکھ لگ گئی. پورے عرس کا جو لبے لباب جو کمائی ہے وہ ختم خواجگان, جو اس میں شامل نہیں اس کا پورا عرس نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ عرس کی ہر تقریب یہ مرید کے لیے باعث مسرت ہونی چاہیے, اور کچھ حاصل کرنے کے لیے مرید کو آنا چاہیے. ہر تقریب چاہے لنگر کھانے جاؤ اس کو بھی اہتماماً تقریب میں شامل کیا جاتا ہے. اہتمام کرو اس کو, جیسے بھی لنگر پکایا ہے نا, اس کا اہتماماً یہ لنگر ہے, اس کی بڑی قیمت ہے. اسد صاحب گئے ہوئے تھے عمرہ پہ, تو وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, تو ماسٹر افضل صاحب وغیرہ پنڈی والے یہ سارے ساتھ تھے. کافی اہتمام کیا ہوا تھا دسترخوان پہ. عربی لوگ بہت اس میں اہتمام کرتے ہیں رمضان شریف. ایک آیا بندہ, اس نے لباس عربی پہنا ہوا تھا پر اردو جانتا تھا, پتہ نہیں چلا عربی ہے یا اردو پاکستانی ہے. ایسے کھڑا ہو کر نا ایسے دسترخوان کو اوپر سے دیکھتے, تو اسد صاحب اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے, مجھے جیسے پتہ نہیں ہوتا ہے. تو ایسے کھڑا ہو کر نا غور سے دیکھ کر دسترخوان پر, تو اشارہ کر کے کہتا ہے یہ دو. ساتھ جو بھائی بیٹھا تھا اس نے کہا یار پہلے اتنی خدا کا خوف کر, بیٹھ جائے آرام سے کھانا. اس کو بولتا ہے تمہارا لنگر ہے, یہ حضور کا لنگر ہے, یہ دو. سارے چپ ہو گئے, اس کو جگہ دے دی, ادھر بیٹھ کے ادھر ہی کھا دیں, جتنا کھانا تیرا دل کر. یہ حضور کا لنگر ہے. اس کو بڑا احتیاط, جو جیسی نیت لے کر آئے گا ویسا پائے گا. میں نے اسی لنگر شریف کے جو سوکھے ٹکڑے ہیں یہ پیس کر لوگوں کو کینسر کے لیے تقسیم کرتے دیکھا ہے, اور نیت والوں کے کینسر ٹھیک ہوتے سنے. الحمدللہ. جو جیسی نیت سے کھائے گا یا جو جیسی نیت سے اس کو تقسیم کرے گا, جیسا پائے گا ویسا وہ اس کو حاصل ہو جائے گا. اہتمام میں یہ اگر یہاں پر اللہ واسطے ختم نہیں سکتے ہونا ہے, مولانا صاحب یہ تحسین نہیں ہے. سارے سرکاری کام تو پہلے کرو, مگر پھر کھاتا